بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 326 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار بالعین کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولو اقر بعین فی یدہ لآخر سے لے کر فصح اقرارہ تک ہوگی۔ آتے ہیں اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الاقرار لا يكون حجتا علی غیر المقر فلا يبطل به حق الغیر، کہ اقرار غیر مقر پر حجت نہیں ہے کیونکہ حجت قاصرہ ہے، لہٰذا غیر کا حق بھی اقرار کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، الاقرار بالنسب من الحوائج الاصلیہ، کہ نسب پر اقرار کرنا حوائج اصلیہ میں سے ہیں۔ نمبر 3، الحوائج الاصلیہ مقدمۃ علی الارث، کہ حوائج اصلیہ ارث پر مقدم ہے۔ نمبر 4، حق الورثۃ والغرماء یتعلق بالترکۃ فی مرض الموت، مرض موت میں ترکہ کے ساتھ ورثاء اور غرماء کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، لا وصیت للوارث ولا اقرار له بالدین، کہ وارث کے لیے نہ تو وصیت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی دین کا اقرار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، المعین لا مرد له، کہ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہے اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 7، اذا اقر المریض بدین لغیر الوارث جاز ذلك علیہ فی جمیع الترکہ، کہ مریض جب غیر وارث کے لیے دین کا اقرار کریں تو کل ترکہ میں اس پر یہ اقرار جائز ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فلو اقر بعین فی یدہ لآخر، اور اگر دوسرے کے لیے اپنے قبضہ میں کسی عین کا اقرار کیا، لم یصح فی حق غرماء الصحت، تو صحت کے قرض خواہوں کے حق میں اقرار درست نہیں ہوگا، لتعلق حقہم بہ، اس لیے کہ ان کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے۔ ولا يجوز للمریض ان یقضی دین بعض الغرماء دون البعض، اور مریض کے لیے جائز نہیں ہے کہ بعض غرماء کو چھوڑ کر بعض دوسرے غرماء کا حق ادا کریں، لأن فی اثار البعض ابطال حق الباقین، اس لیے کہ بعض کو ترجیح دینے میں دوسرے کے حق کا ابطال ہے۔ وغرماء الصحت والمرض فی ذلک سواء، اور اس حکم میں صحت اور مرض کے قرض خواہ برابر ہے، الا اذا قضى ما استقرض فی مرضه، مگر یہ کہ ادا کریں وہ قرض کے جو مرض کی حالت میں لیا ہے، او نقض ثمن ما اشترى فی مرضه، یا اس چیز کا ثمن ادا کریں کہ جو مرض کی حالت میں خریدی ہے، وقد علم وجوبه بالبینۃ، اور حال یہ ہو کہ اس کا وجوب بینہ سے ثابت ہو۔ ولو اقر بعین فی یدہ لآخر، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مریض کے قبضہ میں کوئی چیز موجود ہے، مثلا گھڑی ہے یا موبائل ہے، تو اس پر اس نے کسی دوسرے شخص کے لیے اقرار کیا کہ فلاں کا ہے، تو صحت کے جو غرماء ہے ان کے حق میں یہ اقرار درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس عین کے ساتھ ان کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ تو جیسے مریض کے لیے دین کا اقرار درست نہیں ہے اس لیے کہ اس سے دوسروں کا حق باطل ہو رہا ہے، تو ایسی عین کا اقرار بھی درست نہیں ہے۔ ولا يجوز للمریض ان یقضی دین بعض الغرماء دون البعض، مریض کی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بعض قرض خواہوں کا دین تو ادا کریں اور بعض کو چھوڑیں، بلکہ سب میں برابر برابر مال تقسیم کریں۔ اگر اس نے ایسا کیا کہ بعض کا دین ادا کیا اور بعض کو چھوڑا، تو اس میں دوسروں کے حق کا ابطال ہے اور کسی کے حق کو باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ وغرماء الصحت والمرض فی ذلک سواء، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحت اور مرض کے قرض خواہ دونوں اس حکم میں برابر ہے، یعنی مال دونوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ الا اذا قضى ما استقرض فی مرضه، ہاں اس نے بحالت مرض کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو مقدم کر سکتا ہے، یا مرض کی حالت میں اس نے کوئی چیز خریدی اپنے لیے، دوائی یا کوئی اور ضرورت کی چیز خریدی، تو اس کے ثمن کے ادائیگی کو بھی مقدم کر سکتا ہے، لیکن اس کا وجوب بینہ سے یا معاینہ سے ثابت ہونا کہ اقرار سے۔ وغرماء الصحت والمرض فی ذلک سواء، یہاں پر غرماء مرض یعنی مرض کے حالت میں وہ غرماء مراد ہے کہ جن کی دیون معروفۃ الاسباب ہو، کیونکہ وہ غرماء صحت کے ساتھ برابر ہے، اور اگر
وہ غرما ہو کہ جن کے دیون غیر معروفۃ الاسباب ہے اور ان کا غرماء صحت کے ساتھ تعارض ہو جائے تو غرماء صحت ان پر مقدم ہوں گے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال فَإِذَا قُضِيَتْ یعنی الدیون المقدمہ، پس جب ادا کر دیے گئے یعنی وہ دیون کے جو مقدم ہے، وَفَضَلَ شَيْءٌ اور کچھ مال باقی بچ گیا، یصرف الی ما قر به فی حالت المرض، حالت مرض میں جس دین کا اقرار کیا تھا اس کی طرف پھیرا جائے گا، لأن الاقرار فی ذاته صحیح وانما رد فی حق غرماء الصحت، اس لیے کہ اقرار فی ذاتی ہی درست ہے، محض غرماء صحت کے حق کی وجہ سے رد کیا گیا تھا۔ فإذا لم يبق حقهم ظهرت صحته، پس جب غرماء صحت کا حق باقی نہیں رہا تو اس اقرار کی صحت ظاہر ہو گئی۔ قال وإن لم تكن عليه ديون في صحته جاز اقراره، اور اگر صحت کی حالت میں اس پر دیون نہ ہو تو اس کا اقرار درست ہے، لأنه لم يتضمن ابطال حق الغیر، اس لیے کہ یہ غیر کے حق باطل کرنے کو شامل نہیں ہے۔ وكان المقر له أولى من الورثة لقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته، ورثہ سے مقرلہ مقدم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وجہ سے کہ اگر مریض دین کا اقرار کرے تو اس پر کل ترکہ میں جائز ہے۔ وَلِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ بِشَرْطِ الْفَرَاغِ، اور اس لیے کہ دین کو ادا کرنا حوائج اصلیہ میں سے ہیں اور ورثہ کا حق ترکہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے بشرط کہ وہ حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔ وَلِهَذَا تُقَدَّمُ حَاجَتُهُ فِي التَّكْفِينِ، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حاجت کو تکفین میں مقدم کیا جاتا ہے۔ قال فَإِذَا قُضِيَتْ، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مریض کے مال میں سے دیون مقدمہ یعنی حالت صحت اور اسی طرح اسباب معروفہ کے دیون ادا کر دیے گئے، ادا کرنے کے بعد بھی مریض کے پاس مال باقی ہے تو اس نے حالت مرض میں جس دین پر اقرار کیا ہے تو باقی ماندہ مال کو اس کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی اس دین کی ادائیگی کی جائے گی کہ جو حالت مرض میں اقرار سے ثابت ہے۔ لأن الاقرار فی ذاته صحیح، اس لیے کہ اقرار فی ذاتی درست تھا، لیکن صرف غرماء صحت اور وہ غرماء کی جن کا حق مقدم تھا ان کے حق کی وجہ سے اس اقرار کو رد کیا گیا تھا، تو جب ان کا حق ادا کر دیا گیا اور وہ باقی نہیں رہا تو اس اقرار کی جو صحت تھی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ قال وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ، فرماتے ہیں کہ اگر صحت کی حالت میں اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے تو حالت مرض میں اس کا اقرار بالدین درست ہے، اس لیے کہ حالت مرض میں جو اس کا اقرار رد کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ اس اقرار کی وجہ سے غیر کا حق باطل ہو رہا تھا، یہاں پر کسی کا حق ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے اس اقرار کی وجہ سے کسی کا حق باطل نہیں ہو رہا، لہذا یہ اقرار جائز ہوگا۔ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ، ورثہ سے مقرلہ کا حق مقدم ہے۔ اس دعوے پر صاحب ہدایہ نے دو دلیل ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مریض دین کا اقرار کریں تو یہ اقرار کل ترکہ میں اس پر جائز ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مقرلہ کا حق ورثاء کے حق سے مقدم ہے، وگرنہ کل ترکہ میں جائز نہ ہوتا۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ، کہ دین کو ادا کرنا حوائج اصلیہ میں سے ہیں، اور حوائج اصلیہ میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قرض ہو اور وہ فوت ہو جائے تو یہ قرض دخول جنت سے اس کے لیے حائل بنتا ہے، اور ورثہ کا حق ترکہ کے ساتھ اس وقت متعلق ہوتا ہے کہ جب وہ حوائج اصلیہ میں سے زائد ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تکفین ورثاء کے حق سے مقدم رکھا گیا کیونکہ وہ حوائج اصلیہ میں سے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ورثاء کا حق ترکہ کے ساتھ اس وقت متعلق ہوتا ہے کہ جب وہ حوائج اصلیہ میں سے زائد ہو جائے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولو اقر المریض لوارثه، اور اگر مریض نے اپنی کسی وارث کے لیے اقرار کیا لا يصح الا ان يصدقه فيه بقیۃ الورثہ،
تو درست نہیں ہے مگر یہ کہ اس اقرار میں باقی ورثہ مریض کی تصدیق کریں. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی احد قولیہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دو قولوں میں سے ایک قول میں فرمایا ہے کہ اقرار درست ہے، لأنه اظہار حق ثابت، اس لیے کہ ثابت شدہ حق کا اظہار ہے، لترجح جانب الصدق فیہ، اس لیے کہ اس میں صدق کا جانب راجح ہے، وصار کالاقرار له بالدین لأجنبی وبوارث آخر بودیعۃ مستہلکۃ للوارث، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ وارث کا تلف کردہ ودیعت یا دوسرے وارث یا اجنبی کے لیے دین پر اقرار کرنا. ولنا قوله علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لا وصیت لوارث ولا اقرار له بالدین، کہ وارث کے لیے نہ تو وصیت ہے اور نہ ہی اس کے لیے دین پر اقرار ہے. ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه، اور اس لیے کہ اس کے مرض میں ورثہ کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہوا ہے. ولہذا یمنع من التبرع علی الوارث اصلا، اور یہی وجہ ہے کہ بالکل وارث پر اسے تبرع سے منع کیا گیا ہے. ففی تخصیص البعض به ابطال حق الباقین، تو اقرار کے ساتھ بعض کو خاص کرنے میں دوسروں کے حق کا ابطال ہے. ولأن حالت المرض حالت الاستغناء، اور اس لیے کہ مرض کی حالت استغنا کی حالت ہے. والقرابت سبب للتعلق، اور قرابت تعلق کا سبب ہوتا ہے. الا ان هذا التعلق لم يظهر في حق الاجنبی، مگر یہ کہ اجنبی کے حق میں یہ تعلق ظاہر نہیں ہوتا. لحاجته الى المعاملة معه في حالة الصحة، اس لیے کہ اسے اجنبی کے ساتھ صحت کی حالت میں معاملہ کی ضرورت ہوتی ہے. لأنه لو انحجر عن الاقرار بالمرض، اس لیے کہ اگر وہ مرض کی وجہ سے اقرار سے رک جائے، یمتنع الناس عن المعاملة معه، تو لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے رک جائیں گے. وقلما تقع المعاملة مع الوارث، اور وارث کے ساتھ کم ہی معاملے کی ضرورت پڑتی ہے. ولم يظهر في حق الاقرار بوارث آخر، اور دوسرے وارث پر اقرار کے حق میں بھی یہ تعلق ظاہر نہیں ہوا، لحاجته ایضا، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے. ثم هذا التعلق حق بقیۃ الورثہ، پھر یہ تعلق بقیہ ورثہ کا حق ہے. فإذا صدقوه فقد ابطلوه، پس جب انہوں نے اس کی تصدیق کر دی تو اپنے حق کو باطل کر دیا. فصح اقرارہ، تو اس کا اقرار درست ہوا. قال ولو اقر المریض لوارثی، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص مرض موت میں مبتلا ہے، اس نے اپنے کسی وارث کے لیے اقرار کیا دین کا یا عین کا، تو ابھی دیکھا جائے گا کہ بقیہ ورثہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں. اگر تصدیق کر دیں پھر تو اس کا اقرار درست ہے، اور اگر تردید کریں تو اس کا یہ اقرار درست نہیں ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے اس بارے میں دو قول منقول ہے. ایک قول کے مطابق یہ اقرار درست ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ درست نہیں ہے. لأنه اظہار حق ثابت، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلیل ہے کہ جس کے مطابق مریض کا اپنے وارث کے لیے اقرار کرنا درست ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مریض نے ایک ثابت شدہ حق کا اظہار کیا ہے، اور اس کی اس خبر دینے میں سچ کا پہلو بھی غالب ہے، اس لیے کہ وہ مرض موت میں مبتلا ہے تو وہ دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے بھی اجتناب کرے گا. تو جب اس میں سچائی کا پہلو بھی راجح ہے اور وہ ایک ثابت شدہ حق کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اپنے وارث کے لیے اس کا اقرار درست تصور ہوگا. وصار کالاقرار له بالدین لاجنبی، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وارث کو اجنبی پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے مریض اجنبی کے لیے اقرار کر سکتا ہے ایسی ہی اپنے وارث کے لیے بھی کر سکتا ہے. وبوارث آخر، اور جیسے مریض کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی دوسرے وارث کا اقرار کریں کہ وہ بھی وارث ہے، تو ایسی ہی اپنے وارث کے لیے بھی اقرار کر سکتا ہے. وبودیعۃ مستہلکۃ للوارث، اور اسی طرح مریض نے کسی وارث کے لیے ایک مشہور اور معروف ودیعت کے ہلاک ہونے کا اقرار کیا تو یہ اقرار درست ہے. تو جیسے امانت کے ہلاک ہونے کا اقرار درست ہے ایسے ہی اس کے لیے دین کا اقرار کرنا بھی درست ہے.
वलना कौलुहु अलैहि सलातु वसलाम, यहाँ से अहनाफ की दलील जिक्र कर रहे हैं और वही कि ला वसीयत लिवारिसिन वला इकरार लहू बिद्दैन। ये रिवायत सुनन दारक़ुत्नी में मौजूद है और इसी तरह इस रिवायत का जो पहला हिस्सा है ला वसीयत लिवारिसिन, ये सुनन तिरमिज़ी में भी मौजूद है। यह अहनाफ की दलील है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है और न ही उसके लिए देन पर इकरार है। वलिअन्नहु तअल्लक़ हक़्क़ुल वरसति बिमालिही फ़ी मरदिही, मरीज के मरज़ुल मौत में उसके माल के साथ वो रसा का हक़ मुतअल्लिक़ हो चुका है और यही वजह है कि वो अपने वारिस पर बिल्कुल तबर्रो नहीं कर सकता। तो अगर बास के हक़ में हम उसके इकरार को दुरुस्त माने तो इससे बाकियों का हक़ बातिल होगा और हर ऐसा इकरार कि जो दूसरों के हक़ के इब्ताल को मुतज़म्मिन हो वो इकरार दुरुस्त नहीं है। वलिअन्न हालतल मरद हालतुल इस्तिग़नाई, ये दूसरी अक़ली दलील है कि मरज़ की हालत इस्तिग़ना की हालत है, मरीज़ अपने माल से मुस्तग़नी हो जाता है। वल क़राबतु सबबुन लित्तअल्लुक़, और रिश्तेदारी क़राबतदारी उसके माल के साथ मुतअल्लिक़ होने का सबब है, यानी अक़रबा का हक़ उसके माल के साथ मुतअल्लिक़ हो जाए इसके लिए सबब क़राबत है और क़राबत हर वक्त कायम है। इस वजह से मरीज़ के लिए किसी भी सूरत अपने अक़रबा के लिए इक़रार करना दुरुस्त नहीं है। इल्ला अन्न हाज़ा तअल्लुक़ लम यज़हर फ़ी हक़्क़िल अजनबी, मगर ये तअल्लुक़ अजनबी के हक़ में ज़ाहिर नहीं हुआ, यानी उसके माल के साथ हक़ का मुतअल्लिक़ होना ये अजनबी के हक़ में ज़ाहिर नहीं होता, इसलिए कि अजनबी के साथ उसको सेहत की हालत में मामलात की ज़रूरत होती है। तभी अगर मरज़ की वजह से उसे इक़रार से रोक दिया जाए तो बाहर के लोग बहुत ही कम उसके साथ मामला करेंगे, बल्कि मामला करने से रुक जाएंगे। और जहां तक वरसा के मामला की बात है तो वरसा के साथ मामलात बहुत ही कम होते हैं। तो इस वजह से वरसा के हक़ में तो यह ताल्लुक़ ज़ाहिर हो जाएगा, जबकि अजनबियों के हक़ में ज़रूरत की वजह से ज़ाहिर नहीं होगा। वलम यज़हर फ़ी हक़्क़िल इक़रार बिवारिसिन आखर, और इसी तरह अगर मरीज़ ने एक दूसरे वारिस पर इक़रार किया तो इस इक़रार के हक़ में भी यह ताल्लुक़ ज़ाहिर नहीं होगा, क्योंकि मरीज़ को इसकी भी ज़रूरत है ताकि उसके नस्ल के सारे वरसा जो है वो बाकी रहें। तो जब इसकी भी ज़रूरत है तो वारिस आखिर पर इक़रार के हक़ में भी यह ताल्लुक़ ज़ाहिर नहीं होगा, लिहाजा इन दो पर क़ियास करना दुरुस्त नहीं है। सुम्मा हाज़ा तअल्लुक़ हक़्क़ु बक़ियतिल वरसा, मरीज़ के माल के साथ वरसा का हक़ मुतअल्लिक़ हो चुका है, ये उनका हक़ है, तो उनके हक़ को बचाने के लिए हमने इस इक़रार को रद्द किया था। लेकिन अगर वो खुद तस्दीक करें कि हाँ मरीज़ सच कह रहा है कि फ़लाँ वारिस का मरीज़ की ज़िम्मे क़र्ज़ था, तो उन्होंने अपने हक़ को बातिल कर दिया और अपने हक़ को बातिल करने का हर किसी को इख्तियार है। तो जब यह हक़ बातिल हुआ तो मरीज़ का इक़रार दुरुस्त रहा और उसके इक़रार के मुताबिक मुक़र्रहू को माल दिया जाएगा। तो आज के सबक को हम इसी पर ख़त्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।